بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 17 ویلاگ نمبر 1 اور ہیڈنگ ہے ان واقعات کا اصطلاحی نام، یعنی دونوں صفحوں پہ ہے 17 اور 18، پیج 17 اور 18 دونوں پہ یہ موجود ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر اس کتاب کے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 3 یعنی سوم تیسری جلد شروع ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وہ کرے کوئی۔ ان واقعات کا اصطلاحی نام حضرت انبیاء کرام سے جو یہ مافوق العادت کیفیات اور اعمال صادر ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پر معجزے کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ اصطلاح کئی حیثیتوں سے غلط ہے۔ اول تو اس لیے کہ قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ مستحمل نہیں ہوا، بلکہ اس کی جگہ آیت یعنی نشانی اور برہان دلیل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو اپنے مفہوم کو نہایت خوبی سے ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم محدثین نے ان کی جگہ دلائل و علامات کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو الفاظ قرآنی کے ہم معنی ہیں۔ دوسرے یہ کہ عام استعمال کی بنا پر معجزہ کے ساتھ کچھ خاص لوازم ذہنی پیدا ہو گئے ہیں جو حقیقت میں صحیح نہیں ہیں۔ مثلاً اس لفظ سے عوام میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ خود پیغمبر کا فعل ہوتا ہے جس کا صدور خاص اس کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، اور نیز یہ کہ اس لفظ کے سبب سے اس کا معجزہ ہونا گویا اس کی حقیقت میں داخل ہو گیا ہے، حالانکہ یہ دونوں خیال غلط ہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معجزہ پر عقلی حیثیت سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ خود لفظ معجزہ کے غلط استعمال سے پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کو ایک ایسا جامع لفظ درکار ہے جس میں نبوت کے تمام خواص، کیفیات، مشاہدات اور اعمال خارقہ عادت سب داخل ہیں، لیکن معجزہ کا لفظ اتنا وسیع نہیں۔ آئندہ جہاں از روئے قرآن معجزہ کی حقیقت پر بحث آئے گی وہاں اس کے متعلق یہ تفصیل کی جائے گی جس سے معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی اصطلاح کس قدر صحیح اور موضوع ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر صحیح طریقہ یوں ہے کہ ہم اس کتاب میں صرف قرآن کی اصطلاح آیت برہان اور محدثین کی اصطلاح علامات و دلائل کو اختیار کریں تاکہ ہمارا مفہوم زیادہ صحیح طریقے سے اور زیادہ وسیع طور سے ادا ہو سکے۔ لیکن چونکہ ہماری زبان میں معجزے کا لفظ عام طور پر چل گیا ہے اس لیے اس کو یک قلم ترک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 2 کے ساتھ جو کہ ہیڈنگ ہے دلائل و براہین و آیات کا تعلق انبیاء کی سیرتوں سے۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا، آپ کے سامنے پیش کریں گے ہم۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن ہے امامہ تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر ہے میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں،
میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا۔ اے فرشتوں میں سلطان معراج ہوں، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ میرا آقا امام شفیع انبیاء، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ۔ تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین۔